الماس روحی بچوں۔ الماس روحی بچوں نیشاپور ایران کا قدیم شہر ہے جو خراساں کے صوبے کا صدر مقام تھا۔ وہاں ایک سوداگر تھا جو خود کو نہایت عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ شہر شہر گھوم کر اپنا تمام مال تجارت فروخت کر دیتا تھا۔ اسے جب کاروبار میں نفع ہونے لگا تو دوسروں کے مقابلے میں خود کو کامیاب انسان سمجھتے ہوئے اس نے خود کو عاقل کہلوانا شروع کر دیا اور لوگ اسے اسی نام سے جاننے لگے۔ عاقل کا نام اصل نام نصیر الدین تھا۔ وہ مال تجارت کی صورت میں نادر اور نایاب اشیاء لاتا تھا۔ دیکھنے والے ان چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے، منہ مانگے دام دیکھ کر خرید لیتے تھے۔ ایک دن وہ بازار میں بیٹھا اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا۔ ایک چڑی مار اس کے قریب سے گزرا جو گا رہا تھا، سونے کی چڑیا جادو کی پڑیا بجتا ہے گھنٹا دیتی ہے انڈا، سونے کی چڑیا جادو کی پڑیا بجتا ہے گھنٹا دیتی ہے انڈا۔ اس نے جو یہ سنا تو اپنے دوست سے رخصت ہوا اور چڑی مار کے پیچھے چل دیا۔ چڑی مار کے پاس سب پنجرے خالی تھے، بس ایک پنجرے میں خاکی رنگ کی چڑیا اپنے پر پھڑپھڑا رہی تھی۔ سوداگر چلتے چلتے سوچنے لگا کہ سونے کی چڑیا مجھے خرید لینی چاہیے۔ اگر یہ واقعی سونے کا انڈا دیتی ہے تو پھر مجھے اتنی محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ اسے خیال آیا بچپن میں اس کی دادی اس کے ماں کو میکے جانے پر کہا کرتی تھی، تم کیا سونے کی چڑیا ہو جو میکے چلی گئی تو میرا بیٹا غریب ہو جائے گا؟ تو گویا سونے کی چڑیا ہوتی ہے، بس اس کی یہی خواہش تھی، کاش اس کے پاس وہ چڑیا ہو۔ چڑی مار کو روکتے ہوئے سوداگر نے کہا، بھائی کیا یہ واقعی سونے کی چڑیا ہے؟ یہ تو عام سی چڑیا لگ رہی ہے۔ چڑی مار نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور جان گیا کہ کوئی بیوقوف شخص ہے جو امیر ہونا چاہتا ہے۔ اس نے یقین دلایا، بھائی چڑیا نہیں جادو کی پڑیا ہے، چودھویں رات کو جب دور کہیں گجر بجتا ہے تو یہ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ اس چڑیا نے مجھے امیر کر دیا، میرے گھر میں اب تک 10 انڈے دے چکی ہے۔ میرے ملک چلو، وہاں میرے بڑے شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہیں، میں اسے نہیں بیچتا مگر یہ اپنے ملک کو صرف 10 انڈے دیتی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اسے خرید لے پھر اس کے پاس مزید 10 انڈے دوسرے ملک کو دے گی۔ چڑی مار کی باتوں کو سچ سمجھ کر سوداگر نے وہ چڑیا خرید لی اور اپنا سب کچھ چڑی مار کو بیچ آیا۔ چڑی مار اگلے روز بازار میں پھر کسی کو نظر نہ آیا۔ سارا مال و دولت گھر بار ایک چڑیا کے عوض چڑی مار کو فروخت کر کے سوداگر چڑیا کے پنجرے کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنے لگا۔ دوستوں نے اسے بہت سمجھایا کہ اس نے گھاٹے کا سودا کیا اور دھوکہ کھایا ہے، مگر سوداگر کا کہنا تھا وہ بہت سمجھدار ہے اور کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، تم دیکھنا مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ سوداگر کو بس 14ویں رات کا انتظار تھا۔ آخر وہ رات آ گئی۔ سوداگر بہت خوش تھا کہ اس کی چڑیا آج سونے کا انڈا دے گی۔ پوری رات جاگتا رہا، چڑیا پنجرے میں کبھی سوتی اور کبھی بڑبڑاتی رہتی۔ آخر صبح ہونے لگی، گجر بجا اور سوداگر سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اور وہ پنجرے کے پاس گیا تو پنجرے میں انڈا نہیں تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، بہت پچھتایا اور اس نے سبق سیکھا۔ غیر ضروری خود اعتمادی، غرور و تکبر کبھی کبھار انسان کو پچھتانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس لیے بچوں، ہمیں خود پر فخر اعتماد ضرور ہونا چاہیے، لیکن بہت زیادہ اعتماد ہمیں بہت زیادہ پچھتانے پر مجبور بھی کر دیتا ہے۔